اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بن قاسم، یہ اس آفتاب کی داستان ہے جو عرب کے افق سے نمودار ہوا سندھ کے آسمان پر چمکا۔ ابو الحسن ہندوستان کے مغربی ساحل کے اہم بندرگاہوں اور جزیرہ سرندیپ کے ساتھ ایک مدت سے عربوں کے تجارتی تعلقات چلے آتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں چند عرب تاجر سرندیپ میں آباد ہو گئے تھے، اور جب عرب میں ایک نئے دین کا چرچا ہونے لگا تو یہ دین ان تاجروں کو اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ لیکن ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عربوں کی شاندار فتوحات کی خبریں سن کر ان کی قوم جاگ اٹھی تھی۔ ایران عرب کے مقابلے میں ایک متمدن ملک سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہندوستان کے بازاروں میں عرب کے مقابلے میں ایران کی مصنوعات کی زیادہ قدر تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے حکمران ایران کو ایک طاقتور ہمسایہ خیال کرتے تھے، اور عربوں کے مقابلے میں ایرانی تاجروں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر شام سے کوئی قافلہ آ جاتا تو روما کی قدیم ستوت سے مرعوب ہندوستانی انہیں بھی عربوں سے زیادہ مراعات دیتے تھے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شاندار فتوحات نے عربوں کے متعلق ہمسایہ ممالک کے باشندوں کو زاویہ نگاہ تبدیل کر دیا۔ سرندیپ اور ہندوستان کے دوسرے حصے میں آباد ہونے والے وہ تاجر جو ابھی تک عرب کے اندرونی انقلاب سے متاثر نہیں ہوئے تھے، کفر کے مقابلے میں اسلام کی فتوحات کو ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عرب کی فتوحات سمجھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ عربوں کے نئے دین سے ان کی نفرت اب محبت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں جن لوگوں کو عرب جانے کا اتفاق ہو وہ اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر واپس آئے۔ عبدالشمس عرب تاجروں کا سرگروہ تھا۔ اس کا خاندان ایک مدت سے سرندیپ میں آباد تھا۔ وہ اس جزیرے میں پیدا ہوا اور اسی جگہ آباد ہونے والے ایک عرب خاندان کے لڑکے سے شادی کی۔ جوانی سے بڑھاپے تک اس کی بحری سفر بھی سرندیپ سے کھاٹیا وار تک محدود رہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ عرب میں اس کے خاندان کے دوسرے افراد کون ہیں اور کس جگہ رہتے ہیں۔ دوسرے عربوں کی طرح وہ بھی مادر وطن کے ساتھ اس وقت دلچسپی لینے لگا جب یرموک اور قادسیہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کی خبریں دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ چکی تھی۔ موجودہ راجہ کے باپ کو انہی خبروں نے عرب کے ایک گمنام تاجر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر آمادہ کیا۔ اس نے عبدالشمس اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں بلایا اور بیش قیمت تحائف دے کر رخصت کیا۔ 45 ہجری میں اپنے باپ کی وفات کے بعد نئے راجہ نے تخت نشین ہوتے ہی عبدالشمس کو بلایا اور کہا، مدت سے ہمارے ملک میں تمہارے ملک کا کوئی تاجر نہیں آیا۔ میں عرب کے تازہ حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے نئے دین کے ساتھ دلچسپی ہے۔ اگر تم وہاں جانا پسند کرو تو میں تمہارے لیے ہر سہولت مہیا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبدالشمس نے جواب دیا، آپ کے منہ سے میرے دل کی دبی ہوئی آواز نکلی، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ 5 عرب تاجروں کے سوا باقی سب عبدالشمس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ 10 دن بعد بندرگاہ پر ایک جہاز کھڑا تھا اور عرب اپنے بچوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ عبدالشمس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس نے سینے پر پتھر رکھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو الوداع کہا۔ اس لڑکی کا نام سلمیٰ تھا۔ شہر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اسے نسوانی حسن کا بلند ترین معیار تصور نہ کرتا ہو۔ شہسوار راستے سے تندرست کش گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اور بہترین تیراک اسے خوفناک آبشاروں میں کودتے اور سمندر میں مچھلی کی طرح تیرتے دیکھ کر دم بخود رہ جاتے تھے۔ عبدالشمس کی روانگی کے 20 دن بعد کاٹیا واڑ کے تاجروں کا ایک جہاز بندرگاہ پر رکا، اور عبدالشمس اور اس کے ساتھیوں نے اتر کر یہ خبر سنائی کہ ان کا جہاز اور دوسرے ساتھی سمندر کی لہروں کا شکار ہو چکے ہیں، اور اگر کاٹیا واڑ کے تاجروں کا جہاز وقت پر نہ پہنچا تو وہ بھی چند ساعت اور پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ڈوب جاتے۔
راجا نے اس حادثے کی خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی۔ سندھی تاجروں کے سردار کا نام دلیپ سنگھ تھا۔ راجا نے اسے دربار میں بلایا اور 3 اربوں کی جان بچانے کے عوض سے 3 ہاتھی انعام دیے۔ راجا کو مہربان دیکھ کر دلیپ سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے وہاں آباد ہونے کا خیال ظاہر کیا۔ راجا نے خوشی سے ان کی درخواست منظور کی اور شاہی خزانے سے ان کے لیے مکان تعمیر کروا دیے۔ چند سال کی وفادارانہ خدمات کے بعد دلیپ سنگھ کے بحری بیڑے کا افسر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اس واقعے کے 3 سال بعد ابو الحسن پہلا مسلمان تھا جسے تجارت کا ارادہ اور تبلیغ کا شوق اس دور افتداء جزیرے تک لے آیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد ایک صبح ابو الحسن اور اس کے ساتھی جہاز پر کھڑے سراندیپ کے سرسبز ساحل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بندرگاہ کے قریب مرد، عورتیں اور بچے کشتیوں پر سوار ہو کر اور چند تیرتے ہوئے لوگ جہاز کا استقبال کو نکلے۔ ایک کشتی پر ابو الحسن کو جزیرے کی سیاہ فام اور نیم عریاں عورتوں کے درمیان ایک اجنبی صورت دکھائی دی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید اور شکل و صورت جزیرے کے باشندوں سے بہت مختلف تھی۔ دوسری کشتیوں سے پہلے جہاز کے قریب پہنچنے کے لیے وہ اپنی کشتی پر کھڑی تندمت ملاحوں کو جو کشتی کے چپو چلا رہے تھے ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی۔ یہ کشتی تمام کشتیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی جہاز کے ساتھ آ لگی۔ لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھا اور اس نے بے باک نگاہوں کا جواب دینے کے بجائے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابو الحسن کے ساتھیوں کو بھی عورتوں کو نیم عریاں لباس پسند نہ آیا۔ حسین لڑکی نے جہاز والوں کی بے اعتنائی کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے سراندیپی زبان میں کچھ کہا، لیکن جہاز پر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک ابو الحسن نے کسی کی چیخ و پکار سن کر نیچے دیکھا۔ کشتی سے 8-10 گز کے فاصلے پر وہی خوبصورت لڑکی پانی میں غوطے کھا رہی تھی اور کشتی والے اس کی چیخ و پکار کے باوجود سخت بے اعتنائی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابو الحسن نے پہلے رسی کی سیڑھی پھینکی، لیکن جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ لڑکی کے ہاتھ پاؤں جواب دے رہے ہیں اور وہ سیڑھی تک نہیں پہنچ سکتی تو وہ کپڑوں سمیت سمندر میں کود پڑا۔ لیکن لڑکی اچانک پانی میں غائب ہو گئی اور وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں بہت سی کشتیاں جہاز کے گرد جمع ہو چکی تھی اور جزیرے کے باشندے قہقہے لگا رہے تھے۔ ابو الحسن نے 3 مرتبہ غوطہ لگانے کے بعد دل برداشتہ ہو کر سیڑھی کی رسی پکڑ لی اور وہ جہاز پر چڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اوپر سے اس کا ساتھی چلانے لگا، وہ ادھر ہے، جہاز کے دوسری طرف، وہ ڈوب رہی ہے، شاید کسی مچھلی نے پکڑ رکھا۔ مقامی مردوں اور عورتوں نے پھر قہقہا لگایا۔ ابو الحسن لڑکی کے جہاز کی دوسری طرف پہنچنے کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ تشویش اور حیرانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے جلد ہی پھر غوطہ لگایا اور جہاز کے نیچے سے گزرتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ اوپر سے اس کا وہی ساتھی شور مچا رہا تھا، وہ ڈوب گئی، اسے مچھلی نگل گئی۔ ابو الحسن مایوس ہو کر پھر دوسری طرف پہنچا۔ اس دفعہ لوگوں کے قہقہوں میں اس کے ساتھی بھی شریک تھے اور ایک عرب نے کہا، آپ آ جائیے، وہ آپ سے بہتر تیر سکتی ہے۔ ابو الحسن نے کھسیانہ ہو کر سیڑھی پکڑی، لیکن ابھی ایک ہی پاؤں اوپر رکھا تھا کہ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر پانی میں گرا دیا۔ اس نے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھا تو لڑکی تیزی سے سیڑھی پر چڑھ رہی تھی۔ ابو الحسن جہاز پر پہنچا تو اس کے ساتھی پریشان ہو کر جزیرے کی لڑکی کے قہقہے سن رہے تھے۔ لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھ کر عربی زبان میں کہا، مجھے آپ کے بھیگ جانے کا بہت افسوس ہے۔ لڑکی کے منہ سے عربی کے الفاظ سن کر سب کی نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں۔ ابو الحسن نے پوچھا، کیا تم عرب ہو؟ لڑکی نے ایک طرف سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کا پانی نچوڑتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں عرب ہوں۔ ایک مدت سے ہم عربوں کے جہاز کی راہ دیکھا کرتے تھے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، آپ کیا مال لائے ہیں؟ ایک عرب لڑکی کو اس لباس میں دیکھنا ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لڑکی نے اپنے سوال کا جواب نہ پا کر پھر پوچھا، میں پوچھتی ہوں آپ کیا مال لائے ہیں؟ آپ حیران کیوں ہیں؟ کیا عرب عورتیں تیرنا نہیں جانتی؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا میں خود دیکھ لیتی ہوں۔
ابو الحسن نے کہا ٹھہرو، ہم گھوڑے لائے ہیں، میں تمہیں خود دکھاتا ہوں۔ لیکن میں حیران ہوں، اس جزیرے کے عرب ابھی تک زمانہ جاہلیت کے عربوں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا انہیں انسانوں کا سا لباس پہننا اور مردوں سے حیا کرنا کسی نے نہیں سکھایا؟ لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، کیا یہ انسانوں کا لباس نہیں؟ نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گھر تک اسلام کی روشنی ابھی تک نہیں آئی۔ یہ کہہ کر ابو الحسن نے ایک جبہ اٹھایا اور لڑکی کے کندھوں پر ڈال کر بولا، اب تم ہمارا جہاز دیکھ سکتی ہو۔ لڑکی نے ابو الحسن کے الفاظ سے زیادہ اس کی شخصیت سے مرعوب ہو کر اپنے اوریاں، بازوؤں اور پنڈیلیوں کو جبے میں چھپا لیا۔ ابو الحسن کی پونجی 50 عربی گھوڑے تھے۔ لڑکی نے ایک کے بعد دیگر تمام گھوڑوں کا معائنہ کیا اور ایک گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں یہ خریدوں گی، اس کی قیمت کیا ہے؟ ابو الحسن نے کہا، میں تم میں ابھی تک عربوں کی ایک خصوصیت باقی ہے، یہی گھوڑا ان سب میں بہتر ہے، لیکن تم اس کی قیمت ادا کر سکو گی اور نہ یہ عورتوں کی سواری کے قابل ہے۔ یہ جس قدر خوبصورت اور تیز رفتار ہے، اس قدر منہ زور بھی ہے۔ لڑکی اس جواب پر مسکرائی اور بولی، خیر دیکھا جائے گا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرایا؟ ابو الحسن نے جواب دیا، میں اس ملک کی حکومت سے اجازت لینا ضروری خیال کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، سراندیپ کا راجہ ایک مدت سے عربوں کے جہاز کا انتظار کر رہا ہے، جہاز کنارے پر لے چلیے۔ لیجیے، راجہ کے امیر بحر خود ہی پہنچ گئے۔ دلیپ سنگھ عبدالشمس سے گہرے تعلقات کی بدولت عربی میں اچھی خاصی استعداد پیدا کر چکا تھا۔ اس نے جہاز پر چڑھتے ہی عربی زبان میں کہا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابو الحسن کے بجائے لڑکی نے جواب دیا، ان کا خیال تھا کہ شاید جہاز کو بندرگاہ پر لگانے سے پہلے راجہ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہو۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ لڑکی نے کہا، میں جاتی ہوں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ سفید گھوڑا میرا ہے اور میں اس کے منہ مانگے دام دوں گی۔ یہ کہہ کر لڑکی نے جبہ اتار کر ایک عرب کے کندھے پر پھینک دیا اور بھاگ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ عبدالشمس کو عربوں کے جہاز کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے شہر کے چند معززین کے ساتھ ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ انہیں اپنے گھر اور ان کے گھوڑوں کو اپنے استبل میں جگہ دی۔ کی یہاں میں 50 گھوڑوں کے کئی 200 خریدار جمع ہو گئے اور تمام ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینے لگے۔ دلیپ سنگھ نے مشورہ دیا کہ راجہ کو دکھائے بغیر کوئی گھوڑا فروخت نہ کیا جائے، ممکن ہے وہ تمام گھوڑے خرید لے۔ عبدالشمس نے دلیپ سنگھ کی تائید کی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ راجہ کا ایلچی آیا اور اس نے کہا، مہاراج عرب تاجروں سے ملنا اور ان کے گھوڑے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے ایلچی سے کہا، تم جاؤ اور مہاراج سے کہو ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابو الحسن سے مخاطب ہوا، ایک گھوڑا شیخ عبدالشمس کی بیٹی نے اپنے لیے منتخب کیا، میرا خیال ہے کہ اسے یہیں رہنے دیا جائے۔ ابو الحسن نے کہا، اگر شیخ خود اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو مجھے عذر نہیں، لیکن وہ لڑکیوں کی سواری کے قابل نہیں، وہ بہت سرکش ہے۔ ایک طرف سے آوازیں، نہیں ابا جی، ان کا خیال ہے کہ ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ابو الحسن نے دیکھا وہی لڑکی جس نے اس جہاز پر دیکھا تھا، ایک ہاتھ میں لگام اور دوسرے ہاتھ میں چابک لیے کھڑی تھی، لیکن اس دفعہ اس کا لباس عرب عورتوں کا سا تھا۔ ابو الحسن نے قدر خفیف ہو کر کہا، اگر مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو تم خود دیکھ لو، اگر تم اسے لگام دے سکتی ہے تو یہی گھوڑا تمہارا انعام ہوگا۔ لڑکی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی استبل کی طرف بڑھی، باقی سب لوگ بھی اس طرف چل دیے۔ لڑکی تمام گھوڑوں پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد سفید گھوڑے کی طرف بڑھی۔ گھوڑوں نے اسے دیکھتے ہی چارہ چھوڑ کر کان کھڑے کر لیے۔ لڑکی نے گھوڑے کو تھپکی دی اور پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے رسے تڑانے لگے۔ ابو الحسن نے کہا، ٹھہرو، اور آگے بڑھ کر گھوڑے کا رسہ کھول کر باہر لے آیا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر کہنے لگا، اب آپ ہمت آزمائی کر سکتی ہیں۔
लड़की ने अचानक आगे बढ़कर एक हाथ से घोड़े का निचला जबड़ा पकड़ा और दूसरे हाथ से जख्मी दरिंदे की तरह तड़पते हुए, उछलते और कूदते हुए जानवरों के मुंह में लगाम ठोंस दी। तमाशाइयों ने हैरानी पर काबू ना पाया था कि इसने रस्सा खोला और घोड़े की पीठ पर सवार हो गई। घोड़ा चंद बार सीख पाना होने के बाद छलांगे लगाता हुआ मकान से बाहर निकल आया। शेख अब्दुल शम्स ने फखरी अंदाज में कहा, अरब के घोड़ियों ने ऐसा घोड़ा पैदा नहीं किया जिस पर सलमा सवार न कर सके। मुझे अफसोस है कि आप शर्त हार गए, लेकिन इत्मीनान रखिए, आपको इसकी पूरी कीमत अदा की जाएगी। अबुल हसन ने जवाब दिया, यह शर्त न थी, इनाम था, और इनाम की कीमत नहीं ली जाती। खुशकिस्मत है वो घोड़ा जिसे ऐसा सवार मिल जाए। राजा देखने से पहले ही तमाम घोड़ों को खरीदने का फैसला कर चुका था। शाही खजाने से जो कीमत अदा की गई वो अरबों की तौक़े से कहीं ज़्यादा थी। राजा ने अबुल हसन से अरबों के नए दिन और इनकी फतूहात के मुतालिक कई सवालात किए। दिलीप सिंह ने तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। अबुल हसन ने तमाम सवालात का जवाब देने के बाद दीन इस्लाम के हर पहलू पर रोशनी डाली। राजा ने इस्लाम की बहुत सी खूबियों का एतराफ़ करने के बाद अबुल हसन से दोबारा मुलाकात का वादा लेकर उसे रुखसत किया। जब अबुल हसन ने अपने मेज़बान के घर वापस पहुंचा तो इसे मालूम हुआ कि सलमा अभी तक वापस नहीं आई और अब्दुल शम्स चंद आदमियों के हमरा इसकी तलाश में जा चुका है। अबुल हसन नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद परेशानी की हालत में मकान के शहर में टहल रहा था। सफ़ेद घोड़ा बेतहाशा भागता हुआ अंदर आया। घोड़े की लगाम भी गायब थी। अबुल हसन ने अपने साथियों की तरफ देख कर कहा, खुदा मालूम इसे क्या हुआ। यह घोड़ा सर्कस जरूर है, लेकिन गिरे हुए सवार को छोड़कर आने वाला नहीं, और लगाम पाँव के नीचे आकर टूट सकती थी, लेकिन इसका गिरा पड़ना मुमकिन न था। मैं जाता हूँ। अबुल हसन ने शेख अब्दुल शम्स के खादिम से दूसरी लगाम मंगवाकर घोड़े को दी और नंगी पीठ पर सवार होकर मकान से बाहर निकला और घोड़े को इसकी मर्जी पर छोड़ दिया। घोड़े की रफ्तार जाहिर करती थी कि इससे बहुत ज़्यादा काम लिया जा चुका है। घोड़े चंद कोस घने जंगल में से गुजरने के बाद एक टीले पर चढ़ा और एक आबशार के करीब पहुंचकर रुक गया। इसे ऊपर जाने का कोई रास्ता न था। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अबुल हसन घोड़े से उतरा और एक दरख्त के साथ बांधकर सलमा को आवाज़ देने लगा। देर तक तलाश करने के बाद वो थक कर आबशार के करीब एक पत्थर के किनारे पर बैठ गया। शाम होने को थी। अबुल हसन ने असर की नमाज अदा की और फिर एक दुश्वार गुजार रास्ते से इस मुकाम तक पहुंचा जहां से पहाड़ी नदी का पानी एक आबशार की शक्ल में नीचे गिरता था। सलमा चंद कदम के फासले पर नदी के किनारे एक दरख्त के नीचे लेटी हुई थी। अबुल हसन की नज़र उस पर इस वक्त पड़ी जब एक 3-4 गज लंबा और आदमी की रान इसके बराबर मोटा अज़दा घास में से सरकता हुआ इसके करीब पहुंच रहा था। अबुल हसन, सलमा सलमा कहता हुआ भागा और इसका बाजू पकड़कर घसीटता हुआ चंद कदम दूर ले गया। सलमा ने हल्की सी चीख के साथ आंखें खोली। अज़दा शिकार को जाता हुआ देखकर फंकारता हुआ लपका। इतनी देर में अबुल हसन नियाम से तलवार निकाल चुका था। अज़दा ने इसके बिल्कुल करीब पहुंचकर गर्दन बुलंद की। अबुल हसन ने एक तरफ कूद कर वार किया। अज़दे का सर कटकर अलहदा हो गया। अबुल हसन ने नदी के पानी से तलवार साफ करते हुए कहा, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। सोने की ये कौन सी जगह थी? सलमा अभी तक दहशत ज़दा होकर कांप रही थी। वो बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी और ऊँघते ऊँघते न जाने किस वक्त लेट कर सो गई। मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन ऐसा अज़दा कभी नहीं देखा। आप पहुँच गया, वरना यह अज़दा इस तरह तड़पने की बजाय मुझे निगल रहा होता। आप यहाँ कैसे पहुँचे? तुम जानती हो मैं यहाँ कैसे पहुँचा। तुम ये बताओ कि तुमने यहाँ पहुँचकर घोड़ा क्यों छोड़ दिया? सलमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कब छोड़ा? वो मुझे गिराकर भाग गया था। अबुल हसन ने ज़रा सख्त लहजे में कहा, मालूम होता है तुम्हारी तरबियत बहुत नाक़िस माहौल में हुई, इसलिए तुम्हारे अखलाक का मियार वही होना चाहिए जो ज़माने जाहिलियत के अरबों का था। लेकिन वो भी हज़ार बुराइयों के बावजूद मेहमान से झूठ बोलना एक गुनाहगार फ़ेल ख्याल करते थे। और इस घोड़े को खाली वापस आता देखकर मुझे ये यकीन न आता था कि ये तुम्हारे गिराकर भाग आया है। इसकी तरबियत मेरे अस्तबल में हुई। ये सरकश और मगरूर ज़रूर है, लेकिन धोखा देना नहीं जानता। सच बताओ, तुमने अपने हाथों से इसकी लगाम नहीं उतारी
اور اسے ڈرا دھمکا کر واپس نہیں بھیجا۔ سلمہ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ برا مانتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گی۔ تم میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں میں برا سمجھتا ہوں، جنہیں ہر مسلمان برا جانے گا۔ آپ چاہیں تو میں ہر عادت بدلنے کے تیار ہوں۔ آپ کی خوشنودی میرا فرض ہے، اور آپ نے تو آج میری جان بھی بچائی ہے۔ تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں تمہارا خدا تم سے خوش ہو۔ تمہیں صرف وہ چیزیں پسند کرنی چاہیے جو اسے پسند ہے، اور ہر وہ اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے جو اسے ناپسند ہے۔ خدا کو عورتوں کا نیم ریاں لباس میں مردوں کے سامنے جانا پسند نہیں۔ سلمہ نے جواب دیا، لباس تو میں نے آپ کے کہنے سے تبدیل کر لیا۔ ابوالحسن نے کہا، لباس سے زیادہ دل کی تبدیل کی ضرورت ہے۔ خیر، اب باتوں کا وقت نہیں، شام ہو رہی ہے، تمہارے والد بہت پریشان ہوں گے، وہ گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری تلاش میں نکل گئے تھے۔ چاندنی رات میں ابوالحسن اور سلمہ جنگل کو عبور کر رہے تھے۔ سلمہ گھوڑے پر سوار تھی اور ابوالحسن بھاگ تھامے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں سلمہ نے ابوالحسن کے بحری سفر اور اس کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کے متعلق سوالات کیے، لیکن اس کی توقع کے خلاف ابوالحسن کی بے اعتنائی بڑھتی گئی۔ سلمہ پریشان بھی تھی اور نادم بھی۔ بالآخر اس نے کہا، آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی، میں معافی چاہتی ہوں۔ آپ مجھے سزا دیں لیکن خفا نہ ہوں، میرا قصور تھا اور مجھے پیدل چلنا چاہیے، میں اترتی ہوں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ اس دفعہ بھی اس کی توقع کے خلاف ابوالحسن نے سرد مہری سے جواب دیا، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم ایک عورت ہو اور کوئی درندہ تمہیں کھا جائے گا تو میں یقیناً اس وقت تمہارے ساتھ چلنا گوارا نہ کرتا۔ سلمہ شکست خورد سی ہو کر تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، اگر وہ اژدھا مجھے نگل جاتا تو آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا؟ یہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں، میرے سامنے اگر وہ کسی ایک کو ہلاک کرتا تو مجھے اس قدر افسوس ہوتا۔ آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ ایک انسان کی جان بچانا مسلمان کا فرض ہے۔ سلمہ دیر تک خاموش رہی۔ دور سے چند گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور ابوالحسن نے کہا، دیکھو وہ ابھی تک تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عبدالشمس اور اس کے ساتھی پہنچ گئے۔ بیٹی کو سلامت دیکھ کر عبدالشمس نے واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ سلمہ کی زبانِ ازدہے کے متعلق سن کر اس نے ابوالحسن کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے روز صبح عبدالشمس اپنے مکان کی چھت پر نیم خوابی کی حالت میں لیٹے لیٹے اذان کی دلکش آواز سن رہا تھا۔ کچھ دیر انگڑائیاں لینے کے بعد اس نے آنکھ کھولی۔ سلمہ ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ عبدالشمس نے اسے جگا کر صبح کی ہوا خوری کے ارادے سے نیچے اترا۔ ابوالحسن کے ساتھ شبنم آلود گھاس پر چادریں بچھا کر اس کے پیچھے سب بستہ کھڑے تھے۔ ابوالحسن نے نہایت دلکش آواز میں سورہ فاتحہ کے بعد چند آیات تلاوت کی۔ قرآن مجید کے الفاظ نے عبدالشمس کے دل پر تلاطم برپا کر دیا۔ اس کے پڑوسی عرب بھی اس کے قریب آ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے نئے طریقۂ عبادت کو دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ رکوع و سجود کے بعد دوسری رکعت تک عبدالشمس پر ایک بے خودی سی طاری ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ نمازیوں کی طرف چند قدم اٹھائے اور قریب پہنچ کر جھجکا، رکا اور جذبات کے روح کے ماتحت بھاگتا ہوا صف میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی۔ نماز کے اختتام پر ابوالحسن نے اٹھ کر عبدالشمس کو گلے لگایا۔ عبدالشمس کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھلک رہے تھے۔ ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں نے انہیں مبارکباد دی۔ عبدالشمس نے کہا، آپ کی زبان میں ایک جادو تھا، مجھے کچھ اور سنائیے۔ ابوالحسن نے جواب دیا، یہ میری آواز نہ تھی، یہ خدا کا کلام تھا۔ عبدالشمس نے کہا، بے شک یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، سنائیے مجھے۔ ابوالحسن نے اپنے ایک ساتھی طلحہ کی طرف اشارہ کیا۔ طلحہ قرآن کا حافظ تھا۔ عرب اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ طلحہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ قرآن مجید کے مقدس الفاظ اور طلحہ کی دل گداز آواز سے عبدالشمس اور اس کے ساتھیوں پر رقت طاری ہو گئی۔ تلاوت کے بعد ابوالحسن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عبدالشمس اور اس کے ساتھی جو ایک مدت سے عربوں کی عظمت کی داستانیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کر چکے تھے، ابوالحسن کی تبلیغ کے بعد دین اسلام کی صداقت پر ایمان لے آئے۔ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد عبدالشمس نے اپنے لیے عبدل کا نام پسند کیا۔
سلمہ ناریل کے ایک درخت کا سہارا لیے کھڑی یہ تمام واقعات دیکھ رہی تھی۔ وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا جان، کیا عورتیں بھی مسلمان ہو سکتی ہیں؟ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے ابوالحسن کی طرف دیکھا اور بولا، خدا کی رحمت اور عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں ہے۔ سلمہ نے کہا، تو میرا نام بھی تبدیل کر دیجئے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ ابوالحسن نے کہا، تمہارا یہی نام ٹھیک ہے، تم فقط کلمہ پڑھ لو۔ سلمہ نے کلمہ پڑھا اور سب نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے، اچانک موسلات بارش ہونے لگی اور یہ لوگ ایک کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بارش تھم گئی اور دلیپ سنگھ نے آ کر خبر دی کہ مہاراج آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابوالحسن نے اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر دلیپ سنگھ کے ساتھ ہو لیا۔ دوپہر کے وقت ابوالحسن واپس آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ راجہ اور بعض سرداروں نے اور بھی عربی گھوڑے خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اس لیے ہمارے جہاز چوتھے روز واپس روانہ ہو جائے گا۔ عبداللہ نے انہیں کچھ دن اور ٹھہرنے کے لیے کہا، لیکن ابوالحسن نے جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے اجازت حاصل کر لی۔ عبداللہ نے کہا، ابھی ہمیں اسلام کے متعلق بہت کچھ جاننا ہے، اگرچہ طلحہ کو یہیں چھوڑ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ ابوالحسن نے طلحہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اگر یہ پسند کرے تو میں انہیں بخوشی یہاں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ طلحہ نے یہ دعوت خوشی سے قبول کر لی۔ اگلے دن ابوالحسن کے ساتھی جہاز کے بادبانوں کی مرمت اور خردنوش کا ضروری سامان خریدنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دلیپ سنگھ اور عبداللہ سے مشورہ کرنے کے بعد ابوالحسن نے اپنے تمام سرمایے سے 8 ہاتھی اور باقی جہاز ناریل سے بھر لیے۔ شام کے وقت ابوالحسن عبداللہ کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو سلمہ کھڑی تھی۔ وہ چہرہ جو دو دن پہلے مسرتوں کو گہوارا تھا، اب حزن و ملال کا تصور بنا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں جو اندھیری رات کے ستاروں سے زیادہ دلفریب اور چمکیلی تھی، اب پرنم تھی۔ اس نے قدرے بے اعتنائی سے پوچھا، سلمہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابوالحسن کا رکھاپن دیکھ کر ضبط کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں پر آنسو چھلک پڑے۔ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے درد کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، آپ پرسوں جا رہے ہیں؟ ہاں، لیکن تمہیں کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ ابوالحسن کے دل پر اثر کیے بغیر نہ رہی۔ اس نے کہا، سلمہ، تم ابھی تک وہی ہو۔ اسلام قبول کرنے کے باوجود تم میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا۔ تم اب نامحرم کے سامنے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان لڑکی کا سب سے بڑا زیور حیا ہے۔ آپ اب تک مجھ سے خفا ہیں۔ آپ کے کہنے پر میں نے لباس میں تبدیلی کر چکی ہوں، نماز پڑھ چکی ہوں، پرسوں سے میں نے گھر کے باہر پاؤں نہیں رکھا۔ کیا یہ بھی ضروری ہے کہ میں ایک مسلمان کے سامنے بھی نہ آؤں؟ ہاں، یہ بھی ضروری ہے۔ میں طلحہ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ تمہیں ایک مسلمان عورت کے فرائض سے آگاہ کرے گا، تمہیں اسلام کی صحیح تعلیم دے گا۔ سلمہ نے جواب دیا، مجھے کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں۔ آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گی۔ آپ کے اشارے پر میں پہاڑ سے کودنے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ابوالحسن نے کہا، سلمہ، اگر تمہیں میری خوشی اس قدر عزیز ہے تو سنو، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم سر سے پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ سچے مسلمان کی ہر نیت اور ہر فعل کوئی کسی انسان کی خوشی نہیں بلکہ خدا کی خوشی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تم ایک ایسی دنیا میں پاؤں رکھ چکی ہو جو ایک لامتناہی جدوجہد کا گھر ہے۔ اس میدان میں کودنے والوں کے دل میں آنسو اور آہوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کے پہلو میں وہ دل ہونا چاہیے جو خدا کی راہ میں زندگی کے بلند ترین خواہشات کو بھی قربان کرنے سے نہ گھبرائے۔ اس کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو لیکن زبان سے آہت نہ نکلے۔ تم عرب جاؤ تو شاید یہ دیکھ کر حیران ہوگی کہ مسلمان عورتیں اپنے شوہروں، بھائیوں اور بیٹوں کو جہاد پر رخصت کرتی ہیں، لیکن ان کی آنکھ میں آنسو درکنار پیشانی پر شکن تک نہیں آتی، اور یہ صرف اس لیے کہ وہ خدا کی خوشی کو دنیا کی ہر خوشی پر ترجیح دیتی ہیں۔ اگر تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے اسلام قبول کیا تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا، تم اسلام کو سمجھی نہیں۔ اگر خدا کو خوش کرنا چاہتی ہو تو گھر جاؤ، میں طلحہ کو بھیجتا ہوں، وہ آج ہی تمہیں قرآن پڑھانا شروع کر دے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں
کہ جب میں واپس آؤں تو تم میری تیراکی کا امتحان لینے کے لیے ساحل سے 1 میل کے فاصلے پر سمندر میں میرا استقبال نہ کرو اور مجھے جنگلوں اور پہاڑوں میں تمہیں تلاش نہ کرنا پڑے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ عبدالشمس کا نام تبدیل ہونے کے بعد اس کے گھر کا نقشہ بھی بدل چکا ہے اور اس 4 دیواری میں ایک مسلمان لڑکی پرورش پا رہی ہے۔ سلمہ نے پر امید ہو کر پوچھا، آپ کب آئیں گے؟